آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ انگلش بولنے میں جو پریشانیاں آ سکتی ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے بچے بڑے بڑے ہو کے بھی انگلش کو اتنا فریکوینٹلی اور اچھی طرح فلوئنٹلی نہیں بول پاتے ہیں۔ ان کو کس طرح صحیح بولنا سکھایا جائے جس سے کہ ان کی زندگی میں انہیں کچھ ایسا فائدہ مل سکے جو وہ ادروائز نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں آپ سے کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جنہیں اگر آپ ٹھیک سے دھیان رکھتے ہیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اچھی طرح انگلش بولنا سیکھ جائیں گے۔ میں کوئی جانی پنڈت تو نہیں ہوں اور کسی فائدے کے لیے ویڈیو نہیں بنا رہا کہ جس سے میرا نام ہو یا مجھے کوئی لائک یا سبسکرائب کرے، وہ سب کچھ نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں اگر ایک دو چار لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھ کے انگلش کو بولنا ٹھیک سے سیکھ جائیں تو میری محنت سفل ہو جائے گی۔ یوٹیوب والے اگر اسے نکال بھی دیں گے تو کوئی بات نہیں، میں پھر ڈلوا دوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور نکالیں گے چلو ہٹا دیں گے تو کوئی بات نہیں، میرے پاس سے رہیں گے، میں دوبارہ ڈال دوں گا۔ یہ نہیں ڈالوں گا تو نئے بنا دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں، میں زندہ ہوں جب تک ٹھیک ہے جی۔ پر آپ لوگوں سے یہ وہ ہے پرارتھنا ہے کہ آپ اس کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں سچے من سے سیکھیے اور بنا دماغ پہ کسی طرح کا کوئی بوجھ ڈالے سیکھیے کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی بندش ہے کسی طرح کی آپ کو یا نہیں سیدھے سوال بس جیسے ہی کہ آپ کو انگلش بولنی نہیں آتی ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کسی کتاب کے کسی ایسے چکر میں نہیں پڑھتے کہ مجھے یہ کورس پورا کرنا ہے جی 6 مہینے میں مجھے انگلش سیکھنی ہے جی، یہ سب کچھ نہیں۔ آپ 6 سال میں بھی سیکھ سکتے ہیں، 6 مہینے میں بھی سیکھ سکتے ہیں، 6 دن میں بھی سیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب آپ کے اپنے اوپر بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 6 دن میں جو پڑھائی ہم نے 14 سے 15 16 سال میں پوری کی اسے آپ 6 دن میں یا 6 مہینے میں سیکھ جائیں گے، لیکن پھر بھی نیت تو آپ کی ہے نا، آپ کتنے دن میں سیکھ سکتے ہیں یہ پھر آپ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا۔ فی الحال میں اداہرن کے لیے ایک سینٹینس بتاتا ہوں آپ کو۔ اینی تھنگ ملٹی پلائڈ بائی زیرو، زیرو ایز ملٹیپل۔ آپ بتا سکتے ہیں یہ سینٹینس صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے اور غلط ہے تو کیوں غلط ہے؟ سوچیے اچھی طرح سے، اس کو دیکھیے، اس کو لکھیے۔ اینی تھنگ ANYTHING اینی تھنگ ملٹی پلائڈ MULTIPLIED بائی زیرو، اینی تھنگ ملٹیپلائڈ بائی زیرو گیو زیرو ایز ملٹیپل MULTIPLE۔ یہ سینٹینس آپ بتائیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ پہلے سوچیے، پھر دیکھیے، کوشش کیجیے، اس کی جڑ میں گھسیے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے، میں خود بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ تو بعد میں سوچیں گے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم کسی سینٹینس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کرتا کیا ہے، کرتا مانے سبجیکٹ، پھر ایک ڈھونڈتے ہیں ورب کیا ہے، اور بعد میں اس کا آبجیکٹ اور یا انلارجمنٹ وغیرہ سب دیکھے جاتے ہیں۔ وہ سب آگے کی بات ہوں گی جب بعد میں سکھائی جائیں گی، بتائی جائیں گی۔ ابھی تو میں صرف مثال دے رہا ہوں، آپ سن سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اینی تھنگ ملٹی پلائڈ بائی زیرو گیو زیرو ایز ملٹیپل، تو یہ سینٹینس غلط ہے، یہ سینٹینس ٹھیک نہیں ہے، یہ سینٹینس غلط ہے۔ اس میں بڑی ایسی چھوٹی سی غلطی ہے جو کہ جلدی سے پکڑ میں نہیں آئے گی ہر ایک کی۔
کیونکہ لوگ جو ہیں اتنا دھیان سے اسے دیکھیں گے نہیں. اس میں ایک چھوٹی سی گرامیٹیکل مسٹیک ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ ٹھیک سے انگلش بولنا جانتے ہیں تو. کیا ہے اس میں سبجیکٹ ہے اینی تھنگ، یہ سنگولر سبجیکٹ ہے. ملٹی پلائیڈ یہ ورب ہے، پاسٹ ٹینس کا سینٹینس ہے. اینی تھنگ ملٹی پلائیڈ بائی زیرو، زیرو سے اگر اس کو کسی چیز کو گنا کیا جائے تو گیو زیرو ایز ملٹیپل، اس کا گنانک زیرو ہوتا ہے. تو اس میں جو ہم نے بتایا سبجیکٹ سنگولر نمبر ہے. پہلے تو اس کی ہندی کی جائے کہ کسی واقعے کسی بھی چیز کو اگر زیرو سے گنا کیا جائے تو اس کا گنانک، ملٹیپل مانے گنانک، گنن پھل زیرو آتا ہے. ہندی میں اس کا یہ مطلب ہوا. اب سمجھو کہ اس میں غلطی کیا ہے اور کہاں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو، سمجھاتے ہیں کہ سنگولر اگر سبجیکٹ ہے تو اس کے ساتھ جو ورب آئے گا اس میں ایس یا ای ایس لگتا ہے. آپ دیکھیے وہ سنگولر سبجیکٹ جو ہے اس کے ساتھ کا ورب آیا تو اس میں ایس یا ای ایس لگتا ہے سبجیکٹ کے حساب سے. ٹھیک ہے، جہاں وہ بعد میں بتائیں گے کہ ایس اور ای ایس کس طرح لگتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. ابھی صرف مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے. تو یہاں آئے گا اینی تھنگ ملٹی پلائیڈ بائی زیرو گیوز زیرو ایز ملٹیپل. گیوز سبجیکٹ ہے، سنگولر سبجیکٹ، سنگولر ایک وچن کرتا کا، اس کے ساتھ ایس آئے گا، گیوز ہوگا اس کا ورب، زیرو ایز ملٹیپل مانے اس کا گنانک زیرو ہوگا. تو یہ جو چھوٹی سی مسٹیک ہے، گرامیٹیکل مسٹیک، اسے نہ تو لوگ پکڑ پاتے ہیں اور نہ ہی اس کو بول پاتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم انگلش بول ہی رہے ہیں، بولنا سیکھ ہی رہے ہیں، تو پھر اس میں غلطی کیوں ہے؟ سمجھے، غلطی نہیں ہونی چاہیے نا، جس سے آپ کو کوئی بھی سنے تو یہ کہ ہاں جی یہ انگلش ٹھیک سے بولتا ہے اور اس میں گرامیٹیکل مسٹیک بھی نہیں ہوتی. پرفیکٹ تو جب ہی لکھو مانے جاؤ گے. کہیں لکھ دو گے اور آپ کی اس میں غلطی ہوئی، گرامیٹیکل مسٹیک، اور وہ کسی نے پڑھا تو یہی کہے گا کہ یہ یہاں سے غلط ہے. ٹھیک ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سکھانے میں یہ بات لوگوں کی پکڑ میں آئے کہ انگلش جو بولنی ہے وہ گرامیٹیکلی صحیح ہونی چاہیے، ویاکرن انگلش ویاکرن کے حساب سے صحیح ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے جس سے سننے والا آپ کو یہ کہے کہ یہاں پہ اس میں یہ غلطی کر دیا. بس جو میں کہتا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو وہ سکھایا جائے وہ یہ ہے اور کچھ نہیں، جس کے لیے میں کوشش کرنا چاہتا ہوں یا کوشش کروں گا. آج تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے اور مثال دے کے یہ بتایا ہے کہ میں کس طرح کی ویڈیو بناؤں گا اور کیا اس میں دکھاؤں گا اور کیا آپ کو سمجھاؤں گا، اور آپ کی اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں کیسے نکالوں گا. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ میں، آپ دیکھ رہے ہوں گے میری عمر کے حساب سے ایجڈ پرسن ہوں، تو اور اس عمر میں یا یوں چھوڑو کہ مجھے پیدائش سے ہی سینس برتھ دکھائی نہیں دیتا ہے، بہت کم دکھائی دیتا ہے. اس لیے میں آپ کو کہیں لکھ کے تو نہیں بتاؤں گا، جو بھی کچھ کہوں گا بول کے بتاؤں گا. آپ بولی ہوئی بات کو دھیان سے سنیے، دیکھیے، سمجھیے، لکھیے، اپنے پاس نوٹ کریے اور پھر اسے پڑھ کے دوسروں سے صلاح کر کے سمجھ کے دیکھیے اس میں کیا غلطی ہے، کہاں غلطی ہے، کتنی غلطی ہے اور کیسے. اگر آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے وہ بات تو میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نے غلطی کی ہے اور آپ کو انگلش بولنے نہیں آتی. اگر آپ کم پڑھے لکھے بھی ہیں، مان لیجیے آپ 10ویں فیل بھی ہیں اور آپ اس طریقے سے
بھی سمجھ کے سوچ سمجھ کے اچھی طرح سے اس کو سیکھ سمجھ کے اپنی انگلش کو ڈیولپ کر کے بناتے ہیں تو یہ کہے گا یار یہ تو 10ویں کلاس کا لڑکا 10ویں فیل ہے، پھر بھی دیکھو اس کو انگلش اتنی اچھی بولنی آتی ہے، اور یہ جو ہے اس طرح بول لیتا ہے جو کہ ہر آدمی نہیں کر پاتا۔ اگر آپ ایسا کر جاتی ہیں تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سفل ہو گئی ہے۔